اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. انشاءاللہ تعالی جس حدیث کو آج ہم معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دیکھیں گے، اس کا عنوان گوہ کا ہمارے نبی کی رسالت کی شہادت دینا، اور اس بارے میں جو دلائل نبوت ظاہر ہوئے ان کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھنا۔ یہ حدیث گرچہ بہت طویل ہے، اس کے کئی راوی ہیں، اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور جس سند سے ہم یہ روایت لے رہے ہیں وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ اپنے والد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو لیتے ہیں۔ تو ہم اس طریق سے یہ روایت لیں گے، اور بعض طریقوں سے جو دوسرے میں نے عرض کیے متن یہی ہے، بلکہ یہ سب سے ڈیٹیلڈ حدیث ملی۔ ہم اس حدیث کو دلائل النبوہ جو امام بحقی کی کتاب ہے اس میں سے نقل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب کی محفل میں شرکت فرما تھے۔ یہ مدینہ کا واقعہ ہے اور تبوک کے بعد کا واقعہ ہے، تو یہ آخری زمانے کا واقعہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک بنو سلیم کا ایک بدو، ایک عرابی آیا، اور اس نے ایک گوہ کا شکار کیا ہوا تھا۔ اب گوہ اگوانا کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے جس کو آپ مانیٹر لیزرڈ بھی کہہ سکتے ہیں، عام طور پہ ہمارے ہاں گوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کا شکار کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ اپنے تھیلے میں تھی، اس میں اس تھیلے میں ڈالا ہوا تھا تاکہ اسے اپنے گھر لے جائے اور بھون کر کھائے۔ وہ کھایا کرتے تھے اس کو۔ تو جب اس نے اتنی بڑی جماعت ایک جگہ دیکھی کہ جمع ہوئی ہے، تو وہ اس جماعت کے قریب گیا اور پوچھا کہ کیوں جمع ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یہاں اللہ کے نبی ہیں۔ اب چونکہ وہ عرابی مشرک تھا تو وہ ان لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے آیا، اور اس نے نہایت سخت کلمات ادا کیے کہ لات و عزا کی قسم، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن مجھے آپ سے بے حد بغض ہے اور مجھے آپ پر بے حد غصہ ہے۔ آج تک کسی عورت کو بھی کسی پہ اتنا غصہ نہیں ہوا ہوگا جتنا مجھے غصہ ہے، اور اگر میری قوم کے لوگ مجھے جلد باز کہیں تو یہ بات درست ہوگی کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ ابھی آپ کے اوپر حملہ کروں، نعوذ باللہ، اور آپ کو قتل کر دوں، اور اس بات کو میں آپ سے چھپاتا بھی نہیں۔ یعنی بالکل جنگلی، جاہل اور بڑا بدتمیز قسم کا آدمی۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بکواس کرتا ہے، آپ حکم کریں تو قتل کر دوں۔ حضور نے منع فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دیہاتی کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش میں آ کر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے تھے، وہ آپ کی جماعت میں آیا تھا، لیکن آپ نے اس کو بہتر سمجھا کہ اگر وہ ہدایت پا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اسے مار دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے کہا کہ تم نے یہ جو کچھ کہا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہوگا نا، تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے؟ کیونکہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط کہا ہے، وہ ناحق کہا ہے، تم نے میری محفل میں میری توہین کی ہے، اور تم نے اللہ کے رسول کی تحقیر کی ہے۔ تو اس دیہاتی نے جب آپ کا یہ سوال سنا تو کہا لات و عزا کی قسم، میں آپ پر ایمان نہیں لاتا، میرے پاس یہ شکار کی ہوئی گوہ ہے، کیا یہ آپ کے نبوت کی گواہی دے گی؟ کیا یہ آپ پہ ایمان لائے گی؟ اور اس نے یہ کہہ کر اپنے تھیلے میں سے گوہ کو نکالا اور حضور کے آگے پھینک دیا۔ یعنی اتنی بدتمیزی، اتنی۔ اب دیکھیں حضور نے ان تمام پروسیجر میں اس کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جب اس نے اسے پھینکا
تو حضور نے اس گوہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے گوہ. اب گوہ حضور سے متوجہ ہوئی اور اس کو پوری حاضرین مجلس نے سنا کہ گوہ نے حضور سے خطاب کیا عربی زبان میں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. پہلے تو تھا نا کہ ہرنی نے حضور سے بات کی، اونٹ نے حضور سے بات کی، حضور نے آگے لوگوں کو بتایا کہ اس نے کیا بات کی. اب تو وہ عربی میں خود کلام کر رہی ہے تاکہ سب پہ بات آیا ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو نا کہ وہ سامنے والا کہے، کیونکہ وہ تو ایمان نہیں لایا تھا، کہ بھئی مجھے کیا پتا گوہ نے کیا کہا. اس لیے گوہ کو اللہ نے عربی زبان عطا فرمائی کہ اس نے عربی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا. آپ نے فرمایا کہ اے گوہ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ تو گوہ نے کہا اس کی جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور زمین میں جس کی حکومت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے، جہنم میں جس کا عذاب. حضور نے پوچھا میں کون ہوں اے گوہ؟ وہ بولی رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. وہ کامیاب ہوا جس نے آپ کو سچا مانا، اور وہ ناکام نامراد ہوا جس نے آپ کو جھٹلایا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. گوہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی. گوہ نے، جانور جو کلام بھی نہیں کرتے. بڑی پڑی ہیں مثالیں کتابوں میں، حدیثوں میں بڑی پڑی ہیں، ماں سند بھری پڑی ہیں، اور بڑی معتبر کتابیں میں حدیثیں موجود ہیں. سبحان اللہ. تو جب اس اعرابی نے یہ دیکھا اور یہ ساری چیز کا مشاہدہ کیا تو کہنے لگا اس سے بڑی دلیل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی آپ کی نبوت کی کہ گو عربی زبان میں کلام کرے اور آپ کی گواہی دے. خدا کی قسم جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو آپ سے زیادہ کسی سے بغض نہیں تھا، اور اب جا رہا ہوں تو آپ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں. سبحان اللہ. دیکھیں نا، یہ حکمت ہے صبر کرنے کی کہ اللہ نے اس شخص کو ایمان سے سرفراز فرمایا. ابھی حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی، اب اس صبر کی آپ اور پھل دیکھیں آگے کیا آتے ہیں. تو مزید برآں وہ کہنے لگا، ایک تو اس نے کہا نا کہ حضور آپ سے زیادہ مجھے کوئی اب محبوب نہیں. کہنے لگا میں آپ کو اپنے والدین سے اور اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں. اندر و باہر دونوں سے میں آپ کو قبول کرتا ہوں. یعنی میں نفاق والا آدمی نہیں ہوں، میں ظاہر اور باطن، اندر باہر دونوں طریقے سے آپ کو اللہ کا نبی قبول کرتا ہوں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک بی. اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے میرے سبب سے ہدایت دی. ان الدین یعلو ولا یعلا. یہ جو دین ہے اللہ کا یہ غالب ہوگا، یہ مغلوب نہیں ہوگا. ولا يقبل بصلاۃ. اور دین قبول نہیں ہوگا مگر نماز کے ساتھ. سبحان اللہ. اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول تو کھلا کہہ رہے نا ولا يقبل بصلاۃ، کہ صلاۃ کے بغیر، نماز کے بغیر دین قبول نہیں ہوگا. ولا تقبل الصلاۃ الا بقرآن. اور قرآن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ اس پر اس اعرابی نے کہا کہ مجھے کچھ قرآن سکھائیے. تو حضور اکرم نے اس کو سورہ اخلاص سکھائی. سبحان اللہ. وحدانیت ہے نا اللہ کی. سورہ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا نچوڑ ہے. تو اس اعرابی نے کہا کہ مجھے اور سکھائیے، میں نے اس سے اچھا نہ کبھی کوئی شعر سنا، نہ جزر سنی، نہ نثر سنی. حضور نے فرمایا اے اعرابی یہ شعر نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اگر آپ یہ پڑھو گے قل هو اللہ احد صرف ایک بار تو آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. 2 دفعہ پڑھو گے تو 2/3، اور آپ اس کو 3 دفعہ پڑھو گے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اب یہ ثواب کی بات ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دن میں 30 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو آپ کہتے پھریں کہ میں نے آج 10 قرآن پڑھ لیے. 10 قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کے ثواب کی بات ہو رہی ہے. اچھا، دوسرا علاوہ ازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کو اتنا ویٹ اس لیے دیا کہ اس کے پیچھے آپ دیکھیں نا، سورہ اخلاص اللہ کی وحدانیت بیان کرتی.
اور جو اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے تو ایمان کی ابتدا ہی وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر محمد مصطفیٰ کا دامن بھی پکڑے محمد الرسول اللہ، تو ایمان میں داخل ہو گیا نا۔ تو ایمان کی مضبوطی کے لیے اس صورت کا کثرت سے ورد جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پھر انشاءاللہ سورہ اخلاص کے ضمن میں پھر اور ڈیٹیلز ابھی ہم یہاں بیان نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ وہ حدیث تھی جس میں حضور نے سورہ اخلاص کی افادیت کے بارے میں ذکر کیا۔ ابھی حدیث کنٹینیو ہے۔ جب اعرابی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کتنا بہترین معبود ہے، یقبل الیسیر ویعطی الجزیل، کہ آسان چیزوں کو قبول کرتا ہے اور بہت بڑا اجر دیتا ہے، یعنی سمپل چیزیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کتنی پاورفل دعا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا بہترین ذکر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ، بہترین ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے اپنی قربت کو تلاش کرنا۔ تو کہنے لگا کیا پیارا معبود ہے، کام آسان اور اجر کتنا زیادہ۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا، اس اعرابی سے، کہ تیرے پاس کچھ مال ہے؟ تو کہنے لگا میں بنو سلمہ کا آدمی ہوں اور مجھ سے زیادہ غریب و فقیر آدمی تو بنو سلمہ میں کوئی نہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اسے کچھ دو۔ تو اصحاب رسول نے اتنا مال دیا کہ وہ خوش ہو گیا، یعنی امیر ہو گیا۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یہ مہاجرین میں سے ہیں، مکے میں ایمان لائے تھے، اور ابھی تو خیر تبوک کے بعد کے واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس 10 ماہ کی اونٹنی ہے، اور نسل کا عالم یہ ہے کہ بختی نسل سے کم ہے اور آرا نسل سے اونچی ہے، یعنی یہ 2 اونٹوں کی نسلیں تھیں۔ تو ایک بختی نسل تھی، ایک آرا نسل تھی۔ انہوں نے کہا ان دونوں نسلوں کے درمیان کی اونٹنی ہے، بڑی اچھی نسل کی اونٹنی ہے، اور تیز دوڑتی ہے کہ کوئی اس کو پکڑ نہ سکے۔ غزوہ تبوک میں مجھے یہ ہدیہ ملا تھا، اور اس ہدیے کو میں اس اعرابی کو دے کے اللہ عز و جل کی قربت حاصل کرنا چاہتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنی اونٹنی کی تعریف کی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اس کے بدلے میں تمہارے لیے کیا ہوگا اللہ کے ہاں؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے لیے تیری اونٹنی کے مثل ایک اونٹنی تجھے دی جائے گی روز محشر، اور وہ موتیوں کی اونٹنی ہوگی، اور بالکل سی تھرو ٹرانسپیرنٹ موتی ہوں گے، اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ ہرے رنگ کے زبرجد کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اس کی گردن جو ہے وہ پیلے زبرجد کی بنی ہوئی ہوگی، اور اس پہ جو کجاوا رکھا جائے گا، وہ جو سیڈل رکھا جائے گا، وہ سندس اور استبرق اور ریشم کا ہوگا، یعنی یہ بہترین کپڑے ہیں۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ جنتیوں کا لباس ہوگا، تو جنت سے پہلے تیرے جانور کو یہ لباس پہنا دیا جائے گا، اور وہ جانور تجھے صراط مستقیم پر چمکتی بجلی کی طرح گزرے گا، جو بھی تجھے دیکھے گا تجھ پہ رشک کرے گا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا حضور میں راضی ہوں اپنی اس اونٹنی کو آج دے کر وہ مقام پانے کے لیے، اور کون نہ پائے اور کیوں نہ پائے۔ لہٰذا وہ اعرابی وہاں سے نکلا تو اس کو بنو سلیم کے 1000 اعرابی یعنی بدو ملے۔ وہ 1000 اعرابی سواریوں پہ سوار تھے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور ہر ایک کے پاس نیزہ تھا۔ تو اس نے اس لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس شخص کے پاس جا رہے ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، اور ہم آج جا کر ان سے قتال کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا یہ نہ کرو، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس نے پھر ان کو بٹھا کے ساری داستان سنائی۔ جب انہوں نے ساری بات سن لی تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، بے شک وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کوئی چادر نہیں لی ہوئی تھی، تو آپ کی خدمت میں آ کے آپ کے جسم اطہر کو جہاں جہاں موقع پاتا چومتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کلمہ شہادت کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں ایسا حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ خالد بن ولید کے جھنڈے تلے ہو جاؤ، بس اکٹھے 1000 کی تعداد میں، ان سے قبل کوئی ایمان نہیں لایا تھا عرب میں کوئی ان سے قبل 1000 کی پوری جماعت ایک ساتھ ایسے داخل نہ ہوئی تھی، اور نہ ہی عجم میں۔ اس کو امام بہقی دلائل النبوہ میں لے کے آتے ہیں، اور اس کو حافظ ابن کثیر لے کے آتے ہیں، اور اس کو امام سیوطی خصائص کبریٰ میں لے کے آتے ہیں، اور پھر یہ دیگر حوالوں سے بھی حدیث موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو کئی کتب حدیث میں اس کے حوالہ جات اور حدیث موجود ہے۔ تو ایک اتنی پیاری حدیث، اور اس میں کیا کیا موتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔